تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگھ رہا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی ہے۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کم وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دانت، کہ اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش ہو جائے۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں۔ ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کا کی مطلب ہے؟ ہمارے ہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے۔ تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے لگا ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے ایسے بڑا مست ہو کے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنانا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ آپ میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے
100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے، نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی نہیں کہ جو اس پہ قابو پاتا ہو۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دیں، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ میں کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنی۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کی، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، گریٹ سنت صرف ایک جگہ پر آیا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، کہا تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل، ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ وہ گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر دو۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے دل صاف کر، جھاڑو دے۔ تصبح و تمسی میں ہے، جیسے ہم روزانہ گھر کی ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں،
یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو، تو عورتیں بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہو، جھاڑو بھی دیتے ہو، سارے کام کرتے ہو۔ یہ کدھر ہے وہ آصف، اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا، نئی نئی خریدی تھی انہوں نے، تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ، کوئی لاکھوں میں ہی تھا۔ میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ کہ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں۔ اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہ ہم خود کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے، ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں، پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں، ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں، نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں، نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں، ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں، چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے۔ تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف کرو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی ہے، دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی، یہ شیطان نے پیدا کی۔ ہم رحم والے بنیں، الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے۔ تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں، آپ قابو کر لیں، ایک اس کی حفاظت، ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے۔ کسی کے بارے میں دل آئے گا، بہت آئیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، دھو دو، صاف کرو۔ اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے، پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا، تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں، میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی، اس کو لے کر جہاں مرضی رہو، آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی۔ چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی۔ میرے رب کی قسم، میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے، جنت کا مزہ آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں۔ تو آپ آپس میں محبت سے رہیں، یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں، غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں، ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں، وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں گے۔ تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، یہودی، میرے نبی کھڑے ہو گئے، یہودی کا جنازہ، کھڑے ہو گئے، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے، کب پتا ہے یہودی ہے، انسان تو ہے، میرے ہاتھوں سے بچ گیا، کلمہ نہ پڑھ سکا، مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس ہے۔ تو ہم ان کی احترام کریں۔ ایک کافر آیا، آپ کا مہمان بنا، اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا چارپائی، اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا، آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا، جب وہ تلوار اپنی بھول گیا، جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی، پاخانہ تھا، تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں، کہا نہیں میرا مہمان تھا، میں کروں گا۔ اس کو اپنی تلوار یاد آئی، وہ بھاگا ہوا واپس آیا، جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے، تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ تبلیغ میں ایک ویکنڈ لگا دیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں، تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا، اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں، چند لوگ ہوتے تھے، 20-25 لوگ اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے، اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا۔ اس وقت جوانی تھی، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقشے بنا دیے ہیں۔ آپ کو بہت مبارک ہو،
اللہ آپ کو آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، دین پر اسلام پر آپ کی دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو۔ السلام علیکم۔